اس سے زیادہ تو پیار آپ کو کوئی کام نہیں، گھر کے کاموں میں تم لگے ہوئے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہو تو تم نے نماز کو ترجیح نہیں دی، نماز کو اہمیت نہیں دے رہے، تم دنیاوی کاموں کو اہمیت دے رہے ہو، اپنے پیسوں کو اہمیت دے رہے ہو، اپنے آپ کو اہمیت دے رہے ہو۔ نماز کو تم نے ہلکا سمجھا، ہلکا جانا۔ اب جب تم ایک سنت کو بھی حقیر سمجھنا، ایک سنت کو بھی حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایک سنت کو، یہ حدیث مصطفیٰ بتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے نہیں بتا، یہ حدیث میرے اور آپ کے باپ کی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی ہے، اس خالق کائنات کے رب کے نبی کی، پیارے نبی کی ہے، جس پر اللہ رب العزت پڑھو رہا رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس نبی کی شان ہے کہ ہمیں ارشاد فرماتے کہ ایک سنت کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، سنت کو، یہ ہے سنت ہی کو چھوڑ کو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے آپ کا سمجھ لیا، یہ کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا بات۔ اور اب نماز کو جو فرض ہے، اور جب وہ فرض ہے تو ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں دنیاوی کاموں پر، کہ جانتے ہیں کہ نماز اہم کام ہے، مگر اس سے زیادہ پیارا جو ہے، اس سے زیادہ پیارا پیسہ ہے، اس سے زیادہ پیاری دولت ہے، اس سے زیادہ پیاری بیوی ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب تم نے دنیاوی کاموں کو نماز کے اوپر جو ہے فضیلت دے دی، تو تم سے بڑا بدنصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے گھروں سے خیر و برکت اٹھائی جائے گی، تمہیں رسوا کر دیا جائے گا، تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے جسے میں ذلیل کر دوں اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور جسے میں عزت دے دوں اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ یہ ترکیب، اس کا مذاق مت بناؤ، یہ عبادت ہے، یہ اس رب کی عبادت ہے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے ہنسی مذاق مت بناؤ، اس کی اہمیت سمجھو، اس کی اہمیت کو جانو۔ نماز بڑی بہترین چیز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دوسری جگہ آتا ہے 21 بارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ کیا روکتی ہے؟ بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اب ظاہر سی بات، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور سوچ رہے ہیں ہماری بے حیائی اور بری باتیں تو جائیں گے، ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے دل میں سوچیں کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے، مطلب یہ نہیں کہ صاحب آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں یا آپ کی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ہے نقل کرو، کیا کہا؟ نقل کرو، اصل اللہ رب العزت خود دے دے گا۔ نقل کرو، اصل اللہ رب العزت خود دے دے گا، مگر نقل کی طرح ہونی چاہیے، نقل کی طرح ہونی چاہیے۔ اس طرز عمل پر عمل کرو، صحابہ کرام کی باتوں پر عمل کرو، سوچو کہ انہوں نے کیسے نمازیں پڑھی، سوچو ان کا عمل کیا تھا، ان کی عبادت کیسی تھی، ان کی عبادت کیسی تھی، کہ وہ کیسی عبادت کرتے تھے۔ تو ایسی نقل کرنے کی کوشش کرو۔ اب نقل بھی نہ کرے، اصل بھی ہم سے آئے نہ، اصل کو ہم سے آتی نہیں اور نقل بھی نہ کرے، اس وجہ سے کیا ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ بتائی تھی بات، کیا ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے، جب ان جیسا عمل نہیں کرتے تو نقل بھی چھوڑ دی۔ ارے پہلے نقل آنا کرنی، اچھا جب اسکول جاتا تو کیا کرتا؟ اسکول جاتے ہو، پڑھائی ہو گئے تو نقل کرنا سیکھا نہیں سیکھا، ماسٹر نے سکھایا۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ ٹائم لگا، ہائی اسکول ہو گیا، انٹر ہو گیا، اب اسے کچھ بھی لکھوا دو، سب کچھ لکھ دے گا۔ اب ظاہر سی بات پڑھ گیا، کیونکہ اب اسے اصل آ گئی، اب اسے سمجھ آ گئی کہ مجھے اصل یہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت جب نقل کرو گے تو اصل خود بخود عطا کریں گے۔ یہ دلوں سے ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، عبادت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس سے دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارو، اللہ کے رسول کو دل کی گہرائیوں سے پکارو، تنہائی میں رب کو یاد کرو۔ رب تم پر فضل احسان کرے گا، اپنے کرم کی بارشیں کرے گا، اپنے رحمتیں نازل کرے گا، اور رب کائنات جب تم پر رحمتیں اور نازل کرے گا تو تم کو اللہ رب العزت بلندی عطا کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نقل بھی نہ کرے اور اصل بھی ہم سے آئے نہیں، تو ہماری بڑی بدنصیبی